ناظرین، ریت میں دفن وہ پتھر جو آج بھی خاموش گواہ ہیں ان لوگوں کے غرور کے جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ مگر کبھی تم نے سوچا کہ یہ لوگ رہتے کیسے تھے؟ کس چیز نے انہیں اتنا مغرور بنایا؟ اور وہ فرعون جو اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے 4000 سال پیچھے، جہاں دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی قوم بستی تھی جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی فوج اور سب سے بڑی سلطنت تھی۔ مصر وہ سرزمین جہاں دریائے نیل بہتا ہے، یہی وہ دریا تھا جس نے اس قوم کو زندگی دی۔ ان کے کھیت سرسبز، ان کی زمینیں زرخیز اور ان کی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ اس زمانے میں مصر کا شمار دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس لکڑی نہیں تھی مگر پتھروں کے ایسے کمالات کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ ان کے شہر منظم، بازار پر رونق، عورتیں زیورات سے لدی رہتی، مرد علم نجوم، جادو اور تعمیرات میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ دن کے وقت نیل کے کنارے فصل کاٹتے، رات کے وقت آسمان کے ستارے گنتے، مگر ان کے دلوں سے اللہ کا ذکر مٹ چکا تھا۔ ناظرین، یہ قوم بظاہر علم و ترقی میں آگے تھی مگر عقیدہ کے لحاظ سے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سورج، چاند، سانپ، بلی اور حتیٰ کہ دریا کو بھی خدا مانتے تھے۔ ان کے ہاں ایک دیوتا ہر چیز کے پیچھے ہوتا، زراعت کا خدا، موت کا خدا، بارش کا خدا، جنگ کا خدا، اور یوں ان کے معبودوں میں سینکڑوں بت رکھے تھے۔ مصر کے ہر گھر میں ایک چھوٹا سا دیوتا ہوتا جس کے سامنے وہ روزانہ سجدہ کرتے، مگر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں ایک نیا بت پیدا ہوا، انسانی خدائی کا بت۔ ناظرین، اسی فضا میں ایک شخص ابھرا جس کا نام تاریخ میں فرعون کے لقب سے محفوظ ہوا۔ قرآن مجید نے فرعون کو صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک نظام، ایک سوچ کے طور پر پیش کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بادشاہ خود کو خدا کہلوانا عزت سمجھتا تھا۔ فرعون نے جب اپنی طاقت دیکھی، نیل کا پانی اس کی زمینوں کو سیراب کرتا، سپاہی اس کے اشارے پر جان دیتے اور لوگ اس کے سامنے جھکتے، تو اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف غرور نہیں تھا بلکہ ایمان سے بغاوت تھی۔ اس کے محل سونے سے مزین تھے، خادم سینکڑوں، عورتوں کی خدمت کے لیے غلام اور ہر حکم پر جھکنے والے ہزاروں سپاہی، مگر اندر سے وہ خوف زیادہ تھا۔ خوف اس بات کا کہ کہیں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو اس کے باطل خدا ہونے کا پردہ فاش کر دے۔ ناظرین، فرعون کی سلطنت میں لوگ دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک اشرافیہ جو محلوں میں رہتے، دوسرا غلام جو دن رات ان کے حکموں کے غلام تھے۔ غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ اہرام بناتے، محلات کھودتے اور کئی بار بھوک سے مر جاتے۔ فرعون کی فوج ان پر ظلم کرتی، ان کے بچوں کو مارتے، عورتوں کو ذلیل کرتے۔ قرآن مجید نے فرمایا، فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور اس نے اس کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہی وہ ظلم تھا جس نے آسمان تک فریاد پہنچا دی۔ مگر ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب فرعون نے خدائی کا اعلان کیا اور جب اس نے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ٹھکرا دی تو اللہ کا عذاب قریب آ گیا، مگر وہ پھر بھی کہتا رہا، کیا میرے سوا تمہارے لیے کوئی رب ہے؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے فرمایا، ہم تجھے ایسی سزا دیں گے کہ تیری مثال قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ناظرین، یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، سبق ہے۔
ایک ایسی قوم کا جو علم رکھتی تھی مگر ایمان نہیں، دولت رکھتی تھی مگر انصاف نہیں، طاقت رکھتی تھی مگر شکر نہیں، اور پھر وہ ریت میں دفن ہو گئی۔ یہ ہے مصر کی حقیقت، فرعون کی سلطنت اور انسان کے غرور کی کہانی۔ ناظرین، ریت کے طوفان تھم گئے، نیل کا پانی خاموش ہو گیا، مگر تاریخ اب بھی فرعون کے غرور کی سرگوشیاں کرتی ہے۔ وہ محلات، وہ سنگ مرمر کی دیواریں، وہ غلاموں کی چیخیں اور وہ بادشاہ جو خود کو رب کہتا تھا، سب آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اسی سرزمین پر ایک بچہ جنم لینے والا تھا جو اللہ کا نبی بن کر آئے گا، جو سچائی کی روشنی لے کر باطل کے اندھیرے چاک کر دے گا۔ وہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب اس نے فرعون کے محل میں آنکھ کھولی تو تقدیر نے خود قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ اب ظالم کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ مگر سنو، جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار اللہ کے حکم سے عصا زمین پر پھینکا اور وہ زندہ اژدہا بن گیا تو فرعون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے وہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر دل پھر بھی انکار پر قائم رہا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی انکار کیوں کیا۔ وہ کون سا تکبر تھا جس نے اسے سچ کو جھٹلانے پر مجبور کیا؟ چاہتے ہیں اس داستان کا اگلا حصہ سننا تو چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم کھولیں گے وہ باب جہاں ایمان اور کفر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔